إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، رمضان مبارک، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے مختص فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی بے شمار واضح دلائل اور نشانیاں موجود ہیں. اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرقان یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا. معزز دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ جو کہ قمری اعتبار سے شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو یہ گمان ہونے لگا کہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ گویا کہ شعبان کا روزہ رکھیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 15 دنوں تک، 15 ایام تک روزہ رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے. تو آئیے آج ہم اس خطبہ جمعہ کے موقع پر رمضان ہمارا کیسے گزرے، کیسے ہم رمضان کو گزاریں، کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان مبارک کا استقبال کیسے کریں. سب سے پہلے میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے
مہینے کے داخل ہونے سے پہلے ہی یا رمضان مبارک کے شروعات میں ہی اس کا معقول بندوبست فرما دیتے تاکہ بندوں کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے، عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے اور صوم و صلات کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکیڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں میں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جنت کے دروازے ایمان والے بندوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ یا باب الداخلہ جس کا نام باب الریان ہے، یہ باب الریان سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان مبارک کا احترام کیا، اس ماہ صیام کے اندر روزے رکھے، رات میں قیام اللیل فرمایا، اور اپنے آپ کو تقوی اور طہارت سے آراستہ ہونے کے لیے عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں، صدقہ خیرات میں اور رجوع الی اللہ ہونے میں، کثرت سے توبہ استغفار کرنے میں، انفاق اور ایثار کرنے میں، اپنے اندر ہمدردی، اخوت اور مواسات پیدا کرنے میں، اپنے آپ کو صبر و تحمل کا پیکر بنانے میں، اور ہر بھلے کام میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کے سلسلے میں معقول بندوبست کیا، اس کے لیے کوششیں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے صائمین کے لیے، ایسے روزے داروں کے لیے باب الریان کھول دیتا ہے تاکہ صائمین روزے دار اس باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائے۔ محترم نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، زندگی ہماری بہت مختصر ہے، خاص طور سے ہم یہ 1 سال کے عرصے میں جب سے کہ کووڈ-19 شروع ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے کئی ہستیاں، کئی لوگ وفات پا چکے ہیں، وفات پا رہے ہیں۔ ہر دن ایک نہ ایک بڑے سے بڑے عالم کی وفات کی خبر ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، امانت ہے۔ اس امانت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھلائے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے میں ہی ہماری زندگی کا حق ادا ہوگا، اس نعمت کی قدر ہوگی، اس امانت کو ہم ادا کر سکیں گے۔ ورنہ ہم دنیا میں اگر دوسرے انسانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، دوسری مخلوقات کی طرح ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ کھانے پینے میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ ہی میل ملاپ میں، اور نہ ہی تعلقات میں، اور نہ ہی رات و دن کے گزارنے میں۔ برسوں سے ایک روٹین ہمارا بنا ہوا ہے، بس اسی پر چلے آ رہے ہیں، اپنے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی لانا ہم نہیں چاہتے۔ تو یاد رکھیے، ہمارا یہ واعظ و بیان سننا، ہمارا یہ خطبات سننا، ہمارا یہ دین کی باتیں سننا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے،
اصل معاملہ ہے عمل کا، اور عمل میں بھی وہی عمل جو عمل اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، ہمارے سارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں دین کے اندر، شریعت میں دو شرطیں رکھی گئی ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ان دو شرائط کے مطابق ہوتے ہیں، چاہے ہماری گفتگو ہو، چاہے ہمارے تعلقات ہو، معاملات ہو، ہمارے چال چلن ہو یا ہمارے اعمال ہو، یہ سب کے سب قبول ہونے کے لیے دو شرطیں رکھی گئی ہے۔ وہ دو شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو ہماری بڑی سی بڑی نیکی بھی قبول ہوگی، چھوٹی نیکی بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ان نیکیوں کے پیچھے، ان اعمال کے پیچھے، اعمال صالحہ کے پیچھے اگر یہ دو شرطیں مفقود ہوتی ہیں، نہیں پائی جاتی، تو یاد رکھیے نہ ہمارے روزے قبول، نہ ہمارے نمازیں قبول، اور نہ ہی ہمارے حج عمرہ قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی کنڈیشن ہے، پہلی شرط ہے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی لیے آپ احادیث کی تمام کتابیں پڑھیے، سب سے پہلے حدیث آپ یہی حدیث کو پائیں گے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال ڈیپینڈ ہیں، یعنی اعمال قبول ہوں گے یا ریجیکٹ ہوں گے۔ انما الاعمال مقبولۃ او مردودۃ بالنیات، یہ اس کا مفہوم بیان کیا ہے محدثین نے اور علماء سلف نے، یعنی ہمارے اعمال قبول ہوں گے اور رد ہوں گے تو نیتوں کی بنیاد پر۔ نیتیں اگر اچھی ہیں، اخلاص ہے، تو وہ نیکی قبول ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو بڑی سی بڑی نیکی بھی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جو قاری قرآن ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، اور جو سخی لوگ ہوں گے، اور جہنم کی آگ انہی نیک لوگوں کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بڑی بڑی نیکیاں والے لوگ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں کیوں گئے؟ اس کا بنیادی سبب یہی ہے دوستو کہ بڑی بڑی نیکی کر کے لوگ، نیت خالص نہیں ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہوتا، صرف دکھاوا ریاکاری ہوتی ہے، تو بڑی بڑی نیکیاں انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے، کوئی نیکی نہیں کیا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، لیکن دل سے سچی توبہ کر لی ہے اور عہد کر لیا ہے کہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، دل میں یہ سوچ لیا ہے، صرف ابھی عمل کا موقع نہیں ملا، کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی نیت دیکھ کر اس کو جنت کا اہل بنا دیا، حالانکہ اس کا سابقہ جو ریکارڈ ہے 1 2 3 نہیں، پورے 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا کلر تھا، 100 آدمیوں کا قتل کرنے والا انسان۔ آپ سب کو یاد ہے کہ 100 آدمیوں کا ایک آدمی نے قتل کیا، پہلے 99 کا کیا تھا، پھر کسی نے غلط فتویٰ دے دیا، اس کا بھی کام تمام کر دیا، پھر اس کے بعد اور مزید اس کے دل کے اندر ایک بے چینی ہو گئی کہ مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا ہے، اب میری بخشش پتہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بس دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ فکر لاحق ہو گئی، اور اس کے اندر ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ لیکن کرتا کیا کرتا، کسی سے ایک اچھے دیندار سے اس نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یقیناً اللہ تمہارے پورے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن تم اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں،
وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ بس یہ سن لیا، وہاں سے نکل پڑا۔ راستے میں ملک الموت آئے، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب فرشتوں میں تکرار ہونے لگی، بحث ہونے لگی۔ جنتی فرشتے کہنے لگے کہ یہ جنتی ہے، اور دوزخ کی طرف سے آنے والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ دوزخی ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک ثالثی کو بھیج کر یہ فیصلہ کیا کہ آدمی کس نیت سے، کس مقصد سے کہاں جا رہا تھا، اس کی نیت دیکھی گئی۔ اس بستی میں اس کا ہاتھ آگے بڑھ گیا جہاں پر وہ جا رہا تھا، گویا وہ جل پال کر لیا جہاں اس کو کامیابی ملنے والی تھی، اس کی نجات ہو گئی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ سوال میرا یہ ہے آپ حضرات سے کہ اس آدمی نے آخر کون سی نیکی کی تھی، کون سا اچھا کام کیا تھا؟ ایک اچھا کام اس کی پوری ہسٹری میں، پوری لائف میں ایک کام بتا سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن یاد رکھیے، یقیناً اس نے بہت بڑا اچھا کام کیا تھا، بہت بڑی نیکی کی تھی، اتنی بڑی نیکی کہ اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ اخلاص نیت کی، تقویٰ کی، خلوص کی، للہیت کی، اللہ کے واسطے جینے اور مرنے کا عزم کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں سے دشمنی کر لینا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریے آپ تو پتہ چلتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، توحید کی دعوت دینا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل کو اور اپنی نیت کو پاکیزہ کرنا۔ یہ ماہ رمضان کے شروعات سے پہلے میری آپ تمام سے یہ ریکویسٹ ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ماہ رمضان کا صحیح معنی میں استقبال کرنے اور اس کے لیے ابھی سے ذہن فکر کو تیار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ہر چیز کا استقبال کرتے ہیں۔ شادی 3-4 مہینے کے بعد ہوتی ہے، لیکن 3-4 مہینے سے اس کی تیاریاں ہونے لگتی ہے۔ باہر جانا ہوتا ہے تو مہینوں بلکہ سالوں پہلے ہی اس کی کوششیں ہوتی ہے۔ رمضان مبارک سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار، جس کے لیے صحابہ اکرام 6 مہینے پہلے سے ذہنی طور پر تیار کرتے تھے اپنے آپ کو اور دعا کرتے تھے۔ ایک ضعیف حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ اللہم بلغنا شعبان، کہ ہم کو ماہ شعبان کے ساتھ ماہ رمضان کی میں پہنچا۔ تو ان کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ کسی بھی طرح ہم ماہ رمضان کو پا جائیں، اور ماہ رمضان کی ختم ہونے کے بعد بڑا ان کو افسوس ہوتا تھا، بڑی فکر ہوتی تھی رمضان چلے جانے کے بعد۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رمضان سے پہلے بھی ہماری کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے، استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کو قمقمے لگا کر، لائٹ لگا کر چمکا دیں، نیا لباس پہنے۔ نہیں، تیاری کا مطلب یہ ہے، استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن فکر کو ابھی سے آمادہ کیجئے۔ بہت کم دن باقی ہے ابھی ماہ رمضان آنے کے لیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن ایسا تیزی سے گزر رہے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہفتہ کیسے گزر گیا۔ ایسے ہی ماہ رمضان آئے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں برستی رہے گی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور بندوبست کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمارا یہ شیڈول ہوگا، ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ میں آج آپ کے سامنے پورے 30 دن کا پروگرام آپ کو انشاءاللہ دے رہا ہوں، چونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ 45 منٹ میں اس بات کو مکمل کروں، لیکن مجھے 1 گھنٹہ پہلے ہی پتہ چلا کہ خطبہ 30 منٹ کا ہے، تو
تو اس لیے میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے بالکل اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ ماہ رمضان مبارک کے جو فضائل ہے، جو برکات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ماہ رمضان میں علماء اکرام سے سنتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، نیتوں کو خالص کر لیں، اور رمضان مبارک کی 10 بڑی نیکیاں اپنے ذہن فکر میں ابھی سے بٹھا لیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں یہ بڑی 10 نیکیاں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، ہدایت دے، مجھے اپنا بندہ بنا کر رکھے۔ ہم تو نفس کے بندے ہیں، مال کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لا تکونوا عبد الدرہم و عبد الدینار، اے لوگو تم درہم و دینار کے بندے مت بنو۔ آدمی جب دنیا پرست ہو جاتا ہے، مال پرست ہو جاتا ہے، زر پرست ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر دنیا کی دولت لوٹنے کی فکر، اس کی نیت اور اس کی فکر چھا جاتی ہے، تو اب اس کو کوئی نیکی، بڑی نیکی نہیں دکھتی، اس کے اندر نیکی کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اپنی نظر میں دنیا کمانا، مال جمانا اور زیادہ سے زیادہ حریص بننا، دولت کے حریص، لالچی بننا، یہ فکر انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ نفاق کا مرض اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اگر اس کی دل میں یہ نیت ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ کے غریب بندوں کو، مستحق لوگوں کو، غربا مساکین کو، میں جو زکوٰۃ نکال رہا ہوں، جو انفاق کر رہا ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ اس سے مجھے ہی فائدہ پہنچے گا۔ آپ کا کیا ہوا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، عطیات، یہ جہنم کی آگ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ آپ رمضان مبارک میں انفاق، زکوٰۃ، صدقات کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں سنیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سید الشہور کا مہینہ، جو کہ اس مہینے میں ہمیں سب سے پہلے ساری عبادتوں کی اصل جو جڑ ہے، ساری عبادتوں کی جڑ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، حج، یعنی تمام عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتوں کی جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے، اخلاص نیت ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ تو 2 شرطوں میں پہلی شرط کون سی ہوئی؟ نیتوں کا خالص کرنا، نیتوں کو درست کرنا، یہ پہلی شرط ہے آپ کے نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ وہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نیکی کا، جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، وہ عبادت، وہ نیکی قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو۔ اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، بڑی سی بڑی نیکی کیوں نہ ہو، وہ نیکیاں برباد ہو جائے گی، یاد رکھیے۔ جیسے آج شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگ شب برات مناتے ہیں، 15ویں شعبان کو شب برات۔ کئی جو احادیث اس میں موجود ہیں، وہ سب کی سب لگ بھگ 40 کے قریب احادیث ہیں شب برات کے فضائل میں، سب کی سب ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے پتہ چلا کہ شب برات کے یعنی اس رات کا اہتمام کرنا یہ سنت صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں مردوں کی بھی عید مناتے ہیں، مردوں کی عید کے نام سے، کہ مردے، ان کی روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، یہ تصور کرتے ہیں، یہ غیر قوم کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن لوگ جو ہے ایک عمل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی نظر میں یہ اچھا عمل ہے، برسوں سے انہوں نے اپنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، شب برات منا رہے ہیں، کھیر پوری کھا رہے ہیں، اور شب بیداری کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، سال میں 10 راتیں ایسی ہیں، سال میں 10 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے۔ وہ ہے رمضان مبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن،
اس میں آپ جاگیے، عبادت کیجئے، اور اس میں اعتکاف بھی ہے، اور اس 10 دنوں کے اندر شب قدر کی تلاش کا حکم بھی ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ خاندان کے طور طریقے اور بڑے لوگوں کے طریقے پر چلیں گے تو یاد رکھیے، یہ جس کو ہم بڑا سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بڑے لوگوں کا بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہم کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سارے اعمال کی، ساری عبادتوں کی، سارے وظائف اور اذکار کی اصلاح کر لیں۔ ہم وہی سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی دعائیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ایسے درود و سلام من گھڑ لیے ہیں کہ جس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ بعض گھروں میں 5 سورہ کے نام سے کتاب ہے، جس میں درود لکھی، درود ماہی، درود تنجیہ، درود ہزاریہ اور نہ جانے کتنی ایسی بدعت ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ پڑھنے سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسا کام ایجاد کیا، کوئی ایسی نیکی کی، ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا، تو وہ عمل کرنے والا بھی اور وہ عمل، وہ نیکی بھی قابل مردود ہے، یعنی رد کرنے کے لائق ہے، ریجیکٹ ہے وہ۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ماہ رمضان کی 10 بڑی نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی جس کے حاصل کرنے کے لیے ہم کو جد و جہد کرنا ہے، وہ ہے ساری عبادتوں کی اصل نیت کا خالص کرنا۔ نمبر 2، تعلق بالقرآن، ہمارا قرآن مجید سے گہرا تعلق ہو، قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق ہو جائے۔ تعلق بالقرآن کا مطلب کیا ہوا؟ کیا قرآن کریم کو لے کر اس کی تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں؟ کیا قرآن کو لے کر اس کو چومتے رہیں؟ کیا قرآن کو لے کر اس کو بوسہ دیتے رہیں؟ نہیں، بلکہ ماہ رمضان، اسی لیے اس ماہ رمضان کی فضیلت، رمضان مبارک کی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ ماہ رمضان مبارک بن گیا، یہ سید الشہور بن گیا۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر کے پوری انسانیت پر رحم فرمایا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ساری انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے۔ جو قرآن کو تھام لیتے ہیں، جو قرآن کو پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں قرآن کریم کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الماہر بالقرآن، قرآن کریم کا پڑھنے والا، قرآن کا سمجھنے والا، قرآن کا سیکھنے والا، قرآن کا سکھانے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، قرآن کے معنی مفہوم کو بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہی قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آج اس ملک میں ایک بدبخت نے قرآن کریم کی 26 آیات پر ریمارک کیا ہے۔ اس بدبخت کو پتہ نہیں ہے کہ یہی 26 آیات، میں تو کہوں گا کہ یہ 26 آیات کو قرآن مجید کی جس پر بے جا اعتراضات کیے گئے ہیں اس ملعون نے، تو مسلمانوں کا یہ فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان آیات کو پڑھیں۔ 26 آیات جو قرآن کریم کی، جو جہاد کے تعلق سے ہے، حجاب کے تعلق سے ہے، قتال کے تعلق سے ہے، تعزیرات و حدود کے تعلق سے ہے، اور بہت سارے امور سے متعلق ہیں۔ تو ان آیات پر کیوں ریمارک ہوا، کیوں ریمارک کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو اس بدبخت نے سمجھا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی ایشو بھی ہے،
اور تیسری وجہ بھی یہ ہے کہ اس ملعون نے جو کہ بہت سارے غبن میں مبتلا ہے، وہ حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ بہرحال ہم مسلمانوں کو آج قرآن تھامنے کی ضرورت ہے دوستو۔ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور اگر قرآن کو نہیں تھامیں گے قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے، تاریک قرآن ہو کر صحابہ کرام کی زندگیاں سنورتی ہیں، تو قرآن مجید کی وجہ سے ان کو دنیا میں جو رضی اللہ عنہ و رضو عنہم کا خطاب ملا، اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی کے اسوے کو اپنی زندگی میں ڈھالا، اور انسانیت کے سامنے مثالی مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ آج ہم قرآن سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پوچھ کر دیکھیے، 60 سال ہو گئی ہے جناب کی، 70 سال ہو گئی ہے محترم کی۔ ہمارے گھر میں بھی دیکھیے خواتین کی سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، بتا نہیں سکتے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کریم کی 114 سورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ یہ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو ثواب کی کتاب سمجھا، صرف عمل کی کتاب نہیں سمجھا۔ عمل کس پہ کیا؟ قانون کے ڈنڈوں پر عمل کیا، طاغوت کی نظام پر عمل کیا، خاندانی رسم و رواج کے طور طریقے پر عمل کیا، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کیا، اور بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جھوٹے مکاروں ملاؤں پر عمل کیا۔ اس لیے قرآن فریاد کر رہا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے مسلمانوں سے۔ اور ایک بات اچنبھے کی، آپ کو تعجب ہوگا، سال کے 11 مہینے مسلمان قرآن پہ ظلم نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں مسلمان سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے امت کی شکایت فرمائیں گے۔ سورہ فرقان میں کیا شکایت ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری اس امت نے، میری قوم نے اس اللہ کے کلام کو، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، تاکہ نسیان بنا دیا تھا، مہجورہ بنا دیا تھا۔ اور مہجورہ کی تفسیر آپ پڑھیے سورہ فرقان کی آیت میں تو پتہ چلے گا کہ قرآن کو پڑھنا اور نہ سمجھنا چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا لیکن عمل نہیں کرنا قرآن کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ قرآن کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا لیکن اس کی تبلیغ نہیں کرنا، غیر قوم کو قرآن کی تعلیمات نہیں بتانا، یہ بھی قرآن چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ اب دیکھیے آپ، ہندوستانی مسلمان پورے 100 سال سے لگ بھگ قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے، اس کی آیات کو دوسری قوم کے سامنے نہ سنانے کی وجہ سے، وہ قرآن کی ایک ایک آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ سے اگر وہ آیت کا شان نزول پوچھیں، جس آیات پر وہ ریمارک کیا ہے، تو آپ نہیں بتا پائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے قرآن کو اپنے سینوں سے تو لگا کر رکھا، جب قسم کی نوبت آئی سر پر اٹھا لیا، جب کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی آیات لکھ کر گھول کر پلا دیا یا تعویذ کے طور پر لٹکا دیا۔ لیکن جو حقیقی مفہوم مطلب تھا قرآن کریم کے نزول کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیتوں پر غور کیا جائے، سمجھیں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو قرآن کو نہیں سمجھا تو قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، یا ہم نے قرآن کے قریب ہی نہیں آیا۔ تو دوسری بڑی نیکی کیا ہے؟ تعلق بالقرآن۔ اور تیسری کیا ہے؟ پورے مہینے میں ہم کو تربیت حاصل کرنا ہے تقوی والے بننے کے لیے، لعلکم تتقون۔ تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو نفس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ اور روزہ نام ہے صبر کا، روزہ نام ہے صبر کا۔ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے پینے سے، دن میں بیوی کے قریب جانے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر یہ نہیں کر پاتے ہیں آپ، اور اسی طرح روزہ یہ بھی ہے کہ آپ حالت روزہ میں ایل فیل بکتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو آپ روزے دار نہیں ہیں، روزہ خور ہے۔ اور بھی سنیے، روزہ خور کون ہے؟ یعنی روزے کو کھانے والے۔
جیسے سود خور ہوتے ہیں، سود کھانے والے، روزے کو بھی کھا جانے والے لوگ ہیں. غیبت کرنے والے مرد عورتیں روزہ خور ہے. روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے والے روزہ خور ہیں. روزے کی حالت میں دھوکہ دے کر کاروبار کرنے والے روزہ خور ہیں. روزے کی حالت میں رہ کر سارا دن سونے والے روزہ خور ہیں. روزے کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، روزے کو تباہ کر رہے ہیں. تو ایسے دیکھیے آپ کتنے روزے خور مل جائیں گے. ہم کو اللہ نے روزے دار بننے کا حکم دیا، تو ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم روزہ دار بنیں گے. ہم ماہ رمضان کے مہینے میں مکمل طور پر اپنے آپ کو تقوی سے آراستہ کریں گے. ہر چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی کا نام تقوی ہے. ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے. صدقات میں، خیرات میں، انفاق میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے میں یہ مہینہ کیا ہے؟ سابقوا الی الخیرات، خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کی گویا تاکید کرتا ہے. اور اس مہینے کا ایک بڑی عبادت قیام اللیل ہے. قیام اللیل، رات میں جاگنا. قیام اللیل یعنی تہجد اور تراویح. آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد پڑھتے ہیں تو نماز تراویح کہلاتی ہے. سنت کے مطابق 11 رکعت ہے، 8 اور 3. اور اسی طرح رات میں پڑھتے ہیں یعنی 1/3 حصے میں، ثلث اللیل میں پڑھتے ہیں تو اس کا نام ہے تہجد. یہ دونوں ایک ہی نماز ہے جس کا نام ہے قیام اللیل. اور اگر رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا نام ہے تہجد. اب رمضان کے اندر ہمیں جن چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے، کثرت سے ذکر و اذکار، دعائیں، توبہ اور استغفار. ہماری زبان گناہوں سے بچی رہے اور اللہ کے ذکر سے تر رہے. کثرت سے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. ایسے کلمات، ایسی دعائیں کثرت سے ہم پڑھنے کا اہتمام کرتے رہیں. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چونکہ جمعے کا وقت کافی ہو چکا ہے اور بہت مختصر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے کلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور ماہ رمضان مبارک کا احترام کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.